السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جیسا کہ موسم بھی بالکل سرد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس موسم میں جہاں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ علامات دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور ہمارے ہاں تو پاکستان کے اندر اس وقت ڈینگی بھی بہت زور پکڑ چکا ہے۔ ڈینگی کے حوالے سے آپ کو ضرور بضرور اس بات کا علم ہوگا کہ ڈینگی کے بخار میں جسم میں پانی کی کمی بہت زیادہ واقع ہونے لگتی ہے۔ ڈینگی کا اگر صحیح معنوں میں علاج دیکھا جائے تو حکمہ جو اس سلسلے میں علاج متعین فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی کا استعمال کثرت سے ہونا چاہیے۔ آپ کے جسم میں نمکیات کی کمی نہ ہو، آپ جوسیز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جوسیز کا استعمال جتنا زیادہ، جتنا اچھا عمدہ انداز میں ہوگا، اتنا ڈینگی کی علامات بھی کنٹرول ہوں گی اور ڈینگی کے مرض میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ جب اس موسم میں ڈینگی اور سردی کی شروعات ہے، موسم کے بدلتے ہوئے لوگوں کو الرجی کا عارضہ ہونے لگتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ چیزیں جب رہنے لگتی ہیں تو اس میں ایک ایسی شاندار اور زبردست چیز آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر صرف اس سنگل ریمیڈی کو، صرف ایک اس سنگل خوراک کو آپ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں اور روزانہ استعمال میں لانا شروع کریں تو اس سے آپ کے یہ جتنے جملہ امراض ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے بہت ساری نعمتیں ایسی پیدا فرمائیں جن کو شفا کا ذریعہ بنایا۔ بہت ساری ادویات ایسی ہیں، بہت ساری خوراکیں ایسی ہیں، لیکن قرآن مجید کے متعلق، شہد کے متعلق، حجامہ کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ شافی ہیں، ان میں شفا ہے۔ باقیوں کو شفا کا ذریعہ بنایا، لیکن شہد کو اللہ جل شانہ نے شفا کہا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ لہٰذا اگر ایک ٹیبل سپون صبح اور ایک ٹیبل سپون شام روزانہ اگر آپ شہد کو چاٹ لیں تو اس سے معدے کے امراض بہتر ہو جائیں گے، معدے کی تکالیف بہتر ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ امراض جو کہ اس موسم کے اندر ہیں اور ڈینگی کی وجہ سے جو انتہا کی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، وہ انتہا کی کمزوری اس سے بہتر ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ شہد تو ہم استعمال کر لیں، اجی یہ تو اصل ملتا نہیں جناب، بالکل آپ کو اصل اور خالص شہد مہیا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ واقعتاً اصل شہد لینا بھی چاہتے ہوں۔ اگر آپ اصل شہد لینا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے نمبر کے اوپر رابطہ کر لیجئے، ہم انشاءاللہ العزیز اس معاملے میں آپ کی بھرپور مدد اور تعاون کریں گے۔ والسلام، ڈاکٹر محمد ریاض۔